بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل مند کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ بعض اوقات آپ کو بے وقوف بننا پڑتا ہے، ان بے وقوفوں کو بے وقوف بنانے کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں بلکہ بہت بے حسی چاہیے۔ جو شخص بولنا نہیں جانتا اسے بولنا سکھاؤ، مگر اس توقع کے ساتھ کہ جب وہ پہلی بار روانی سے بولے گا تو تمہیں گالی دے گا۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہمیں محبت چھپ کر کرنی پڑتی ہے، جبکہ تشدد ہم دن دہاڑے کرتے ہیں۔ بیشتر لوگ صرف 25 سال کی عمر میں ہی مر جاتے ہیں اور اس وقت تک دفن نہیں ہو پاتے جب تک وہ 75 سال کے نہیں ہو جاتے۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامن ہے۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ یہ جو مایوسی کا بھنور ہوتا ہے یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہو جاتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر محبت ان سے نہ ملے جن سے آپ پیار کرتے ہوں تو پھر محبت اس کو ضرور دینا جو آپ سے پیار کرتے ہیں۔ مرد ذہین اور سنجیدہ لڑکیوں سے دور بھاگتے ہیں کہ اس سے ان کے احساس برتری کو ٹھیس لگتی ہے۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو۔ دشمن گھر میں آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے، دونوں حالتوں میں مصیبت ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تیرے پاس ڈھال نہیں تو تلوار کے سامنے مت آ، کیونکہ تلوار اگر تیز ہو تو یہ کاٹنے سے نہیں شرماتی۔ زندگی میں 3 چیزوں کا اظہار کبھی مت کرو: سفر کی تیاری، مال و دولت اور راہ گزر۔ کامل عورت وہ ہے جس نے اپنے عزت نفس اور حیا کو آلائش دنیا سے بچا رکھا ہو۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ بولنے سے کہیں میرا مقام کم نہ ہو جائے۔ انتہائی حماقت یہ ہے کہ انسان ایک ایسے شخص کی وجہ سے اپنی زندگی حرام کر لے جو خود خوشی سے کسی اور کے ساتھ چہکتا پھر رہا ہو۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں۔ جب جب ہم چپ رہ کے سب برداشت کر لیتے ہیں تب تک دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کر دی تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لیں، آخر پر وہ آپ کو ڈانگ ہی ماریں گے۔ حماقت اور ذہانت میں فرق یہ ہے
کہ ذہانت کی ایک حد ہوتی ہے۔ جو عورت 3 حرکتیں کر رہی ہو اس سے شادی کر لیں، ایسی عورت کے مقدر میں بے بہا دولت ہوتی ہے۔ نمبر 1 نگاہیں نیچے رکھتی ہو، نمبر 2 کم بولتی ہو، اور نمبر 3 حسن اخلاق رکھتی ہو۔ دل کو بڑا رکھو، دماغ کو ٹھنڈا رکھو، آواز کو میٹھی رکھو، پھر کوئی ناراض ہو تو کہنا۔